درانتی لگاؤ کیونکہ فصل پک گئی ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت جوئیل نبی کی کتاب اس کا 3 باب 12 سے 21 آیات مقدسہ۔ خداوند یوں فرماتا ہے، قومیں برانگیختہ ہوں اور وادی یوشافات میں آ جائیں، کیونکہ میں وہاں جلوس کروں گا اور آس پاس کی تمام قوموں کی عدالت کروں گا۔ درانتی لگاؤ کیونکہ کھیت پک گیا ہے۔ روندنے آؤ کیونکہ کلہو لبالب ہے اور حوض لبریز ہیں، اس لیے کہ ان کی شرارت عظیم ہے۔ انفصال کی وادی میں گروہ پر گروہ ہے، انفصال کی وادی میں خداوند کا دن قریب ہے۔ سورج اور چاند تاریک ہو جائیں گے اور ستاروں کا چمکنا بند ہو جائے گا۔ خداوند صہیون سے گرجے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا اور آسمان اور زمین کانپ اٹھیں گے۔ پر خداوند اپنی امت کی پناہ گاہ اور بنی اسرائیل کا قلعہ ہوگا۔ تب تم جانو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو اپنے کوہ مقدس صہیون پر سکونت پذیر ہوں، اور یروشلم مقدس ہوگا اور پھر اس میں کسی اجنبی کا گزر نہ ہوگا۔ اس روز پہاڑوں پر سے نئی مے ٹپکے گی اور ٹیلوں پر سے دودھ بہے گا، اور یہودا کی سب ندیاں پانی سے پر ہوں گی، اور خداوند کے گھر سے چشمہ پھوٹ نکلے گا اور وادی شتیم کو سیراب کرے گا۔ مصر ویرانہ ہوگا اور ادوم سنسان بیابان، اس لیے کہ انہوں نے یہودا کے فرزندوں پر ظلم کیا ہے اور ان کی سرزمین میں بے گناہ خون بہایا ہے۔ لیکن یہودا ہمیشہ آباد اور یروشلم پشت در پشت قائم رہے گا۔ میں ان کے خون کا انتقام لوں گا اور درگزر نہ کروں گا، اور خداوند صہیون میں سکونت پذیر ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 97 جماعتی جواب۔ اے سعد کو خداوند میں خوشی کرو۔ خداوند بادشاہ ہے، زمین خوشی کرے، جزائر کی کثرت شادمانی کرے۔ بادل اور تاریکی اس کے گرد ہیں، عدل اور انصاف اس کے تخت کا قیام ہے۔ جماعتی جواب۔ اے سعد کو خداوند میں خوشی کرو۔ خداوند یعنی کل دنیا کے حکمران کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل جاتے ہیں۔ افلاک اس کی صداقت بیان کرتے ہیں، سب قومیں اس کا جلال دیکھتی ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے سعد کو خداوند میں خوشی کرو۔ صادق پر روشنی اور راست دلوں پر مسرت طلوع ہوتی ہے۔ اے سعد کو خداوند میں خوش ہو اور اس کے قدوس نام کا شکر کرو۔ جماعتی جواب۔ اے سعد کو خداوند میں خوشی کرو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 11واں باب 27 سے 28 آیت۔ مبارک ہے وہ رحم جس میں تو متحمل تھا، زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں۔ ایک دن جب یسوع کچھ کہہ ہی رہا تھا تو ہجوم میں سے کسی عورت نے اپنی آواز بلند کر کے اس سے کہا، مبارک ہے وہ رحم جس میں تو متحمل تھا، اور وہ چھاتیاں بھی جو تو نے چوسیں۔ مگر یسوع نے کہا، بلکہ زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور عمل میں لاتے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔